ان الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری اور آپ کی بدترین دشمن یہ میری اور آپ کی جہالت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ بہت سی چیزیں، احکامات اجر کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم انہیں چھوٹا سمجھ کر، غیر اہم سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سی خطائیں اللہ کے ہاں پکڑ کے اعتبار سے بہت شدید ہوتی ہیں، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہی جاتے ہیں۔ یہی حال میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں ہم رمضان کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے جو دنیا میں رہنے والے لوگوں کا کلیہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ہمیں فائدہ کتنا ہوگا اور اس کے چھوڑ جانے سے ہمیں نقصان کتنا ہوگا۔ آج ہم صرف فائدے کے مطابق مختصر سی بات کریں گے کہ یہ کتنی اہمیت کے دن ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو سب سے خوش قسمت ترین انسان جو ہیں وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور زندہ ہیں اور رمضان کو پا گئے۔ ایک معروف حدیث ہے جو ہم نے ہزاروں دفعہ سن رکھی ہے، بس آج اس کو سمجھنا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر، یہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے، ورنہ مجھ سے زیادہ سن رکھا ہوگا آپ نے، آج سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ایک نفلی روزے کے ثواب کا تذکرہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو ہم رمضان کے علاوہ کسی سوموار، کسی جمعرات یا چاند کی 13، 14، 15 کی تاریخ یا ویسے ہی کسی دن صرف ایک نفلی روزہ رکھتے ہیں رب کی توفیق سے، اور جب مغرب کے وقت میں اور آپ اس روزے کو افطار کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان اس روزے کو افطار کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور لے جاتا ہے۔ یہ ایک نفلی روزے کا ثواب ہے، 70 سال۔ سمجھنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر سب سے ہلکی سواری جس کو میں اور آپ اپنی ٹانگیں کہتے ہیں 70 سال لگاتار چلتے رہے نا، تو اس دنیا کے پتہ نہیں کتنے چکر لگ جائیں، ایک نفلی روزے سے اللہ انسان کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے، یہ ثواب میں اور آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ دنیا کیا قیامت تک کوئی سپر کمپیوٹر، ہائبرڈ کمپیوٹر ایک فرضی روزے کے ثواب کو ناپ ہی نہیں سکتا۔ تبھی اللہ نے کہا میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دے سکتا ہوں، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آخری بات جی، جہاں رب نے دنوں کو اتنی فضیلت دی ہے، راتوں کو بھی خالی نہیں چھوڑا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں کیا، وَاحْتَسَابًا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے تحت کیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کبھی کبھار ہماری دعائیں نہیں، ہماری ندامتیں رب قبول کر لیتا ہے۔ جس نے ایک رات کا آنسو نکال لیا قیام کے اندر، رب نے کہا اس آنکھ کی آنسو کی قیمت سن لو، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے پچھلے رب سارے معاف کر دے گا۔ یہ ہے رمضان کی قدر جس کی ہم بے قدری کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ انشاءاللہ پرسوں، کیونکہ ایک دن میں نے یہاں آنا ہے، ایک دن میرا درس کہیں اور ہے، پرسوں ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں گے کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آیا،
سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ان کے بارے میں اللہ کی کیا وعید ہے۔ دعا ہے جو سنا رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولی قولی ھذا استغفر اللہ۔